لا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فضيلا. درود پڑھیں محمد وآلہ آپ تمام حضرات سے معذرت کے ساتھ، اور اس میں ہماری بھی کوئی کوتاہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نکلے تو وقت سے ہی تھے، مگر پورا دادر سے یہاں ممبرا اسٹیشن تک پہنچنے میں لوکل میں 2 گھنٹہ لگ گیا۔ 8 بجے وہاں بیٹھا لوکل میں، اور ممبرا اسٹیشن پہ 10 بجے اترا اس سے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ روز قیامت ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور اس دن جس کا نام ہے عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بہت ہی سرور اور خوشی کے ساتھ اپنا نام عمل پڑھے گا، اور اس دن ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ امام اور امامت کی عظمت اور امام کی معرفت کے حوالے سے جو گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی تھی، سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اور کچھ معانی اور مطالب ایسے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں ہم کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، کیونکہ وہ لفظ ہم بار بار بولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جایا جائے تو اس کا مفہوم ظاہراً ہمیں سرسری طور پہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی واقعیت اور حقیقت کیا ہے اور اس کا واقعی مفہوم کیا ہے، وہ تحقیق کے بعد اور جستجو کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا بات میں مقدمات کو عرض کیے بغیر آج آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیے کریمہ کی روشنی میں، اور وہ حدیث مبارک جس کو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا اور آپ کو یاد بھی ہے، کہ جو بھی اپنے دور کے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے، اس حدیث کا بھی اور اس آیہ مبارکہ کا بھی، کہ ہر دور میں اللہ کی طرف سے ایک امام اور ایک پیشوا، ایک رہنما ضرور رہا ہے، چاہے نبی کی شکل میں ہو، چاہے رسول کی شکل میں ہو، اور چاہے امام کی شکل میں ہو۔
ہر دور میں ایک پیشوا، ایک ہادی، ایک رہنما کا وجود لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا بہت سے ایسے مکاتب کہ جن کے یہاں ہر دور میں یہ تصور نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جن کے یہاں نبوت کے بھی جو قائل ہیں اور نبوتوں کے سلسلے کو مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی ایک مرحلے پہ آنے کے بعد، نبوت کے بعد جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو خلافت راشدہ کے بعد پھر کیا ہے ان کے یہاں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسے حکومت کہیں گے، اسے ملوکیت کہیں گے، اسے ریاست اور سلطنت کہا جائے گا، کچھ معلوم نہیں ہے۔ صرف ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس کے یہاں یہ سلسلہ، جسے سلسلہ ہدایت کہا جاتا ہے، اور وہ بھی معصوم سلسلہ ہدایت، جناب آدم سے لے کے آج تک اس کے یہاں معصوم سلسلہ ہدایت کبھی منقطع نہیں ہوا۔ یعنی کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس دور میں اس کے پاس معصوم سلسلہ ہدایت نہ رہا ہو۔ ہاں یہ ضرور رہا ہے کہ وہ معصوم سلسلہ ہدایت کچھ وقت کے لیے غائب ضرور ہے، غیبت میں ضرور ہے، لیکن غائب ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکے ہیں، بلکہ ذمہ داریاں غیبت کے بعد بھی انجام دے رہے ہیں۔ غائب ہونے کے بعد بھی امام ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ البتہ ہو سکتا ہے یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہو کہ جو غائب ہے اور جو نگاہوں کے سامنے آتا نہیں ہے، جو لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے، وہ ہدایت کا فریضہ کیسے انجام دے رہا ہے؟ ان کے لیے صرف ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات گواہ ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو شیطان نے سامنے آ کے گمراہ کیا ہو اور وہ پہچانتا ہو کہ یہ وہی شیطان ہے جو ہم کو گمراہ کر رہا ہے، جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، یہ وہی شیطان ہے جو گمراہ کر رہا ہے۔ تو جب ایک باطل طاقت رکھنے والا، ایک گمراہی کی طرف لے جانے والا، غلط راستے کی طرف لے جانے والا اللہ کی طرف سے اتنا قوی بنایا جا سکتا ہے کہ وہ غائب رہ کے انسانوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، راستے سے بھٹکا بھی سکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے آتا بھی نہیں ہے، اور گمراہی بھی لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہے، اور اگر وہ اپنے کام سے غافل ہو گیا ہوتا تو قرآن مجید ہمیں بار بار ٹہوکا نہ دیتا اور روکتا نہیں کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ قرآن مجید نے بارہا کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے پروردگار کی بارگاہ میں، اللہ کی حضور میں، اس نے پروردگار کے حضور میں قسم کھائی اس نے باقاعدہ کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِئَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، ان کے قریب میں نہیں جا سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ اپنا فریضہ انجام بھی دے رہا ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کی طرف متوجہ بھی کرایا ہے کہ لقد صدق ابلیس ظنہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ابلیس نے اپنا ظن اور اپنا گمان سچا کر کے دکھا دیا، یعنی جو اس نے بارگاہ پروردگار میں قسم کھائی تھی گمراہ کرنے کے لیے، وہ وعدہ اس نے پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ تو جب ایک باطل اور ایک غلط انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے پردے میں رہ کے، غائب رہ کے، نگاہوں سے اوجھل رہ کے، تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ الہی نمائندہ لوگوں کے درمیان موجود ہو اور ہدایت سے غافل ہو؟ لہٰذا جیسے شیطان غائب رہ کے گمراہ کرتا ہے، اس سے بہتر طریقے سے امام غائب رہ کے ہدایت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا پروردگار نے وہ قوت عطا کی ہے
معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ امام غیبت میں رہ کے اس طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں مومنین کو کہ جس طرح سے سورج جب بادلوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تب بھی وہ مفید ہوتا ہے، لیکن ظاہراً اس کی شعاعیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی ہے، مگر سورج جس چیز کے لیے پروردگار نے بنایا ہے، انسانوں کو حرارت دینے کے لیے، زمین اور پودوں کو گرمی پہنچانے کے لیے، حیوانات کو حیات بخشنے کے لیے، وہ سارا اپنا کام بادلوں کے بیچ میں بھی رہ کے کرتا ہے۔ جہاں کئی کئی مہینے سورج نہیں نکلتا ہے وہاں بھی وہ بادلوں کے بیچ میں رہ کے اپنا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ویسے ہی ہمارے وقت کا امام غائب ہے جو غیبت کے پردے میں رہ کے وہ تمام فوائد مومنین کو پہنچا رہا ہے جو ایک امام حاضر رہ کے پہنچاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ امام کی عنایت اور توجہات میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آج جو ہمارا وجود باقی ہے، آج اگر ہم باقی ہیں، آج اگر ہمارا تشخص باقی ہے، ہمارا امتیاز باقی ہے تو یہ اسی امام کی عنایتوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم نے کسی دور میں غیر معصوم کو اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے باکردار افراد، ایسے باکردار افراد کہ جن کا کردار معصوم کے کردار کے برابر ہے، معصوم کے کردار سے ملتا ہے، لیکن ہم نے ان کے کردار کو کبھی اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا۔ نمونہ عمل اگر ہے ہمارے لیے تو معصوم کا کردار نمونہ عمل ہے۔ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ شخصیتیں سب کچھ اور باکردار ہونے کے باوجود بھی، سارے کمالات رکھنے کے باوجود بھی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے۔ نمونہ عمل معصوم کی ذات ہے، سیرت اور اسوہ معصوم کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ذات پیغمبر میں تمہارے لیے اسوہ ہے، سیرت ہے، ذات پیغمبر تمہارے لیے سیرت ہے۔ لہٰذا یا پیغمبر کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل بنے گی یا پیغمبر کے بعد آنے والے معصوم افراد کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل بنے گی، ورنہ مراجع کا کردار بھی ہمارے یہاں کم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے مراجع میں ایسے افراد بھی دیکھے ہیں جو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، کس عنوان کا ہے، اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے عارف مراجع اللہ کے بارگاہ سے علوم حاصل کرنے والے اور کمالات حاصل کرنے والے، در اہل بیت سے وابستہ ہو جانے والے ایسے علماء اور صاحبان عرفان گزرے ہیں کہ سامنے جاتا تھا انسان تو گھبراتا تھا کہ نہ جانے ان کے سامنے ہماری کون سی برائی یا کون سا کردار آ جائے، لیکن ان علماء کا کردار بھی وہی ہوتا تھا کہ جانتے سب کچھ ہیں لیکن اس کے بعد بھی زبان پہ کبھی یہ نہیں آئے گا کہ تم کیسے ہو یا تم کیسے ہو، اور جب کسی نے پوچھنا بھی چاہا ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بتائیے تو کبھی مجمع عام میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اگر کہا تو تنہائی میں کہا کہ تمہارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کا راستہ یہ ہے۔ یعنی جس طرح سے پروردگار ستار ہے ویسے ہی یہ افراد بھی پروردگار کی ستاریت کا نمونہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی پروردگار کے یہاں سے کمالات پانے کے باوجود بھی ان کمالات کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے نمونہ عمل وہی معصومین کی ذات ہے جنہیں پروردگار نے نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ مردوں میں ان 13 کردار نمونہ عمل ہیں، عورتوں کے لیے ایک خاتون کا کردار نمونہ عمل ہے، اور وہ خاتون کا کردار اتنا بلند ہے اور اتنا باعظمت ہے کہ مردوں کے لیے پروردگار نے 13 نمونہ عمل قرار دیے، لیکن خواتین کے لیے ایک ہی کردار اتنا بلند تھا اور اتنا جامع اور کافی تھا کہ اس کے علاوہ کے بعد پھر کسی اور نمونہ عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ معصوم کردار
اور وہ معصوم ائمہ جو لوگوں کے لیے حجت تھے، وہ خود یہ کہتے تھے کہ نحنو حجت اللہ علیکم، ہم سب تمہارے اوپر حجت ہیں، تمام انسانوں کے اوپر حجت ہیں، وَأُمُّنَا فاطمہ حجتنا، اور ہماری ماں فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے۔ لہذا ایک خاتون اور ایسا جامع کردار کہ جو دنیا میں کسی کے یہاں نہیں پایا گیا، اور اس چیز کے ساتھ ساتھ عصمت کی بھی وہ اعلیٰ منزل کہ جو عصمت کبریٰ پیغمبر کے پاس موجود ہے، وہی عصمت کبریٰ شہزادی کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی یہ متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہیں، تو صرف پیغمبر کے وجود اور جسم کا جز نہیں ہے، بلکہ جتنے کمالات پیغمبر میں سوچے جا سکتے ہیں ان سب کمالات کا جز ہے شہزادی کی ذات، چاہے وہ عصمت ہو، چاہے علم ہو، چاہے طہارت ہو، چاہے پاکیزگی ہو۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اگر شہزادی نے کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو گویا پیغمبر نے جواب سلام دے دیا ہے، اور اگر شہزادی نے منہ پھیر لیا تو گویا پیغمبر نے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر شہزادی کے احترام کے لیے خاتم الانبیاء اٹھ رہے تھے تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ انہی کمالات کی وجہ سے جو کمالات جز بن کے شہزادی کے وجود میں تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسی با کمال ذات اور ایسی با برکت ذات کہ جس کا پیغمبر اٹھ کے احترام کرتے تھے، تاریخ شاہد ہے، دوسروں کی کتابیں گواہ ہیں، ان کے مفسرین گواہ ہیں، ان کے محدثین گواہ ہیں۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے سے 11 مہینے تک کی روایات ہیں، کسی نے 6 مہینے لکھا ہے، کسی نے 9 مہینے لکھا ہے، کسی نے 11 مہینے کی روایت نقل کی ہے کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر کا دستور یہ تھا کہ ہر دن بلا ناغہ نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے تو مسجد میں بعد میں جاتے تھے، در سیدہ پہ آ کے پہلے کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر اللہ کے نبی کا سلام ہو۔ اور یہ سلام کرنے کے بعد پیغمبر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد نماز فجر کے لیے مسجد میں جاتے تھے۔ ایک دن نہیں، کم سے کم 6 مہینے سب نے نقل کیا ہے کہ 6 مہینے مسلسل یہ پیغمبر کا عمل تھا۔ جس دروازے پر اللہ کا نبی 6 مہینے آ کے سلام کیا کرتا تھا، مسلمانوں کی غیرت کہاں تھی کہ اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی جا رہی تھیں، دروازے کو آگ لگا دی گئی، لپٹ اٹھ رہی تھی، شعلے بلند ہو رہے تھے۔ آج ہمارے کفر زدہ ماحول میں بھی کافروں کے درمیان اگر آپ رہ رہے ہوں اور وہاں بھی کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو کوئی کافر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، بلکہ انسانیت کے ناطے وہ آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ مسلمان مدینے کے کیسے بے غیرت تھے کہ نبی کی بیٹی کا گھر جل رہا تھا اور یہ مسلمان کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کہیں تاریخ میں کوئی ایک اعتراض نہیں ملتا کہ کسی نے کھڑے ہو کے اعتراض کیا ہو کہ نبی کی بیٹی کا گھر کیوں جلا رہے ہو، اس دروازے پر آگ کیوں لگا رہے ہو جس دروازے پہ آ کے اللہ کا نبی کھڑا ہو کے آواز دیتا تھا، سلام کرتا تھا، جہاں موت کا فرشتہ آ کے ٹھہر جاتا تھا، اس دروازے پہ آگ کیوں لگا رہے ہو؟ کہیں کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ جب بیٹی اپنے باپ پر رونا چاہتی تھی تو وہی مدینے والے آ کے علی سے شکایت کرتے تھے، علی نبی کی بیٹی سے کہو یا رات کو اپنے بابا کا ماتم کریں یا دن میں اپنے بابا کو رو لیا کریں، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے کام میں، ہماری نیند میں خلل واقع
واقع ہوتا ہے ہمارے امور درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، امیر المومنین نے مدینے کے محلے سے باہر ایک جگہ بیت الحزن نام کی بنا دی، جہاں شہزادی صبح حسنین کو لے کے جاتی تھی، صبح سے لے کے شام تک غروب تک اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، اپنے بابا پر نوحہ کرتی تھی، اور شام کو امیر المومنین جا کے لاتے تھے۔ لیکن ظالموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، وہاں ایک درخت تھا، ایک سائبان بنا ہوا تھا، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا، مگر نبی کی بیٹی دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی رہی۔ یہ سیرت، یہ سنت صرف شہزادی تک محدود نہ رہی کہ باپ پر بیٹی کو رونے نہ دیا گیا، بلکہ کربلا میں بھی یہی ظلم دہرایا گیا۔ آپ مدینے میں صرف شکایت تک بات تھی کہ علی سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ فاطمہ سے کہو کہ یا رات کو رو لیں یا دن کو رو لیں، ہمیں خلل پڑتا ہے۔ لیکن کربلا پہنچتے پہنچتے ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جہاں بچی نے ادھر اپنے بابا کو یاد کیا اور ادھر ظالم تازیانہ لے کے آگے بڑھتے تھے۔ کوئی تازیانے سے اذیت دیتا تھا، کوئی کوڑے لگاتا تھا، کوئی تماچے لگاتا تھا، حتیٰ کہ وہ موقع بھی کہ جب بچی مقتل میں اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر سے بے سر تن سے لپٹ کے فریاد کر رہی تھی اور آواز دے رہی تھی، بابا اب سکینہ کہاں سوئے گی، جسے آپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی، وہاں بھی ظالم آگے بڑھا، تازیانہ فضا میں لہرایا، سکینہ اپنے بابا کے لاشے سے الگ ہو جاؤ ورنہ تمہیں تازیانے سے اذیت دی جائے گی۔ جب بھی بچی نے کبھی بابا کو یاد کیا تو کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے درہ مارا، یہ بچی چند مہینے اپنے بابا کے بعد زندہ نہ رہ سکی، جیسے شہزادی کائنات اپنے بابا کے بعد 75 دن یا 95 دن سے زیادہ زندہ نہ رہی۔ حسین کی بیٹی بھی کربلا سے شام تک کا سفر طے کر سکی، اس سے آگے سکینہ نہ بڑھ سکی، قید خانہ شام میں اپنے بابا کا سر آغوش میں لے کے بارگاہ پروردگار میں پہنچ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات جو حاجات لے کے فرش عزا پہ آتے ہیں ان کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے والدین مومنین و مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو با حیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔